إلا بالله. آپ کے بیٹا اور بہو کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے. یہ آپ کے بیٹے اور بہو کا جھگڑا ہے، آپ کا نہیں. جھگڑا کمرے سے باہر نکل آیا ہے، آوازیں بلند ہو گئی ہیں، تو معاملہ سنبھالیں، بڑھائیں مت. دونوں فریق کی بات سنیں اور فیصلہ کریں. صلح کرنے میں کردار ادا کریں، لڑائی طول دینے میں نہیں. آپ اپنی مرضی سے جان بوجھ کے ایسی بہو لائے ہیں جو نوکری کرتی ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو کمائی میں سپورٹ کرے گی، تو اس سے اس بات پہ جھگڑے مت کریں کہ وہ گھر کو صحیح نہیں سنبھال رہی. اگر وہ کمائی میں مدد کر رہی ہے تو گھر سنبھالنے میں آپ کا بیٹا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ بہو. اس کے ساتھ بہو کی جاب کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا نوکری چھوڑ کے بیٹھ جائے یا اس پہ کمانے اور گھر چلانے کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، یا وہ گھر اور بچوں کا خرچ بالکل نہیں دے گا کیونکہ بیوی کی اچھی تنخواہ آتی ہے. اس بات پہ بیٹے کو شہ مت دیں. میاں بیوی خود بیلنس کریں گے، اخراجات بھی اور گھر کی ذمہ داریوں کو بھی. یہ ان کا کام ہے، آپ کا نہیں. نہ لڑکی کے والدین نہ لڑکے کے. اس میں اچھا یہ ہے یہ دونوں اپنی تنخواہوں کو ایک جگہ جمع کریں اور اس میں سے خرچ کریں. جاب والی بہو سے تقاضے کرنا کہ وہ کمائے بھی، گھر بھی سنبھالے اور نکھٹو بیٹے کو ٹرے لگا کے گرم گرم روٹی پکا کر کھانا پیش بھی کرے، بالکل جہالت ہے. بہو کی تنخواہ کتنی ہے اور وہ کہاں خرچ کرتی ہے یہ بھی آپ کا معاملہ نہیں ہے. اگلی بات، بہو کو جو زیورات آپ نے شادی پہ تحفے کے طور پہ دیے ہیں وہ اسی کے ہیں. وہ ان کو پہنے نہ پہنے، بیچ دے، جو بھی کرے، پہلے ہی سوچ سمجھ کے اتنا دیں جتنا آپ بھی ہضم کر لیں. بعد میں جتانا، واپس مانگنا، حساب لینا شدید ترین کم ظرفی ہے. شادی پہ جو پیسے مہمانوں نے آپ کو دیے وہ آپ کے ہیں، جو دلہن دلہا کو دیے وہ انہی کے ہیں. دلہن سے سلامیاں، منہ دکھائیاں رکھ لینا بہت چھوٹی حرکت ہے. بچوں کے عقیقے باپ کی ذمہ داری ہے، دادا، نانا، چچا، تایا، ماموں کی نہیں. وہ عقیقہ منعقد کریں اور بچے کو ملنے والے سب پیسے سمیٹ لیں کہ خرچہ ہم نے کیا ہے. یہی کرنا ہے تو آپ لوگ ہرگز خرچہ مت کریں، اپنے بیٹے کو کرنے دیں. وہ اپنی استطاعت کے مطابق عقیقے، سالگرہیں کرے نہ کریں. عورت کی ڈیلیوری کا خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کے والدین کی نہیں. جب بہوؤں کو مشکل اور کمزور وقت میں شوہر سے الگ کر کے ڈیلیوری کے لیے اس کے ماں باپ کے گھر روانہ کر دیا جاتا ہے، پریگننسی میں اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اپنے بڑھاپے اور بیماری میں اپنی بکنگ بھی بیٹیوں کی طرف کروا لیں. بہوؤں کو اس بات پہ مت کوسیں کہ ساس بیمار ہوئی تو خدمت نہیں کی. بہو کو رکھیں یا چھوڑیں، اپنے کاکے کو انگلیوں پہ نچائیں، لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کی ذمہ داری باپ ہی کی ہے، ان کا مکمل خرچہ باپ ہی اٹھائے گا. ہمارے یہاں بہو بیٹے کی لڑائی کا خاص طور پہ لڑکے کے والدین اپنی لڑائی بنا کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی عمر اور رتبے کا کچھ تو خیال کریں. بہو لانے سے پہلے اس کی شکل و صورت، اخلاق، کردار، سگڑاپا، تعلیم، تربیت، ذات، برادری، خاندان، حسب نسب اور نفسیاتی مسائل کا اچھی طرح جائزہ لے لیں، اور ساتھ ایک بار اپنی اور اپنے بیٹے کی شکل، تعلیم، تربیت، خاندان اور اپنے نفسیاتی مسائل پہ بھی ایک نگاہ ڈال لیں. اس کے بعد جس لڑکی کو گھر میں لائیں بعد میں اس کے بخیے مت ادھیڑیں. اللہ نے سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا بنایا ہے. جب یہ دنیا شروع ہوئی تھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بنایا گیا تھا. وہ میاں بیوی تھے اور وہ جنت میں رہ رہے تھے. اس کائنات میں سب سے قریبی تعلق بھی یہی ہے. والدین کے حقوق سے کسی کو انکار نہیں، لیکن وہ اولاد کے ازدواج کے بیچ میں نہیں آ سکتے. ان کو علیحدہ کرنا شیطانی عمل ہے.